بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گردوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسب معمول اسٹیٹ ویوز. جیسے ہمارے ساتھ بزرگ شخصیات اور ایکسپیرینس لوگ بیٹھتے ہیں, اسی طرح ہم یوتھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. جنت کھر ہیں آج ہمارے ساتھ. جنت کھر کا جو پولیٹیکل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کھر صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, ان کی یہ پوتی ہیں, اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں, ان کی یہ نواسی ہیں. تو ان کے اوپر دو طرح کی بھاری ذمہ داریاں ہیں اور پنجاب اور اے جے کے میں یہ بٹی بھی ہوئی ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے لے کے چلیں گے چیزوں کو. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ. اچھا, یہ آپ کا پہلا تجربہ ہو رہا ہے؟ ہاں جی, میرا پہلا. گڈ, چلیں یہ بھی زبردست ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ لا پڑھ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں لا کر رہی ہوں. میں نے اپنا اے لیولس کمپلیٹ کیا تھا پرائیویٹلی, اور او لیولس میں نے کیا تھا سٹی اسکول مظفر آباد سے, اور ابھی میں نے لا میں پرائیویٹلی ایکسٹرنل لا میں ایڈمیشن لیا. بٹ میں انکنسسٹنٹ ہوں, تو یو نیور نو. اچھا, آپ زیادہ تر راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ نظر آ رہی ہیں, اور پھر مسلم لیگ کی جو ترجمانی بھی آپ کر رہے ہو. میں نون لیگ کی ترجمانی نہیں کرتی. میں سوشل میڈیا ڈیفینڈر ہیں. پھر سوشل میڈیا ڈیفینڈر بھی میں نہیں کہوں گی. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹاپ یوزنگ, میں نے فیس بک استعمال کرنا چھوڑ دیا. میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فاروق حیدر صاحب آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ تو وہ میرے سیاسی استاد بھی ہیں آف کورس. یا سیاست کی یونیورسٹی کہتے ہیں ان کو. صحیح ہے. تو گھر میں ان سے سیکھ رہی ہوں. کیا ان کا برا لگا, کیا اچھا لگا, کیا خوبی ہے, کیا برائی تو ان میں, برائی تو میں کوئی نہیں, وہ نہیں کر سکتی, لیکن پھر بھی بتائیں کہ کیا اعتبار کر لیتے ہیں لوگوں پہ. اچھا, اور معاف کر دیتے ہیں. اور اچھائی کیا؟ اچھائی کہ ہم نے بہت اچھائی ہیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والی ان کی عادت ہے, بات کے لیے اسٹینڈ لینے والی اچھی عادت ہے, دل کے بہت نرم ہے. یہ کمزوری بھی ہوتی ہے. آپ ننیال کی طرف ہیں یا آپ ددیال کی طرف؟ میں دونوں طرف ہوں. تو پھر ہوگا کیا, آپ نے پنجاب میں پولیٹکس کرنی ہے جہاں پہ اللہ نے لکھا ہوگا نصیب ہوگا. بٹ کیونکہ میں کشمیر میں میرا بہت ٹائم گزرا ہے, اور آج بھی میں آتی جاتی ہوں, بٹ مظفر آباد تو میرا ننیال ہے, گھر ہے اور ننیال ہے, تو زیادہ ٹائم بھی آپ کا وہاں پہ گزرتا ہے. پڑھا بھی آپ نے وہاں؟ بالکل, میں نے پڑھا بھی وہاں سے. مجھے میں اسٹیٹ سبجیکٹ لے سکتی ہوں ویسے, میں کیونکہ 10 سال گزار چکی ہوں. ایک آپ کو پتا ہے, ایک نوجوان آئی تھی خاتون, اچھا, ادھر پنجاب سائڈ پہ, جنہوں نے یہ کہا تھا دادا کی پوتی آئی. بالکل ہمارے ساتھ والے حلقے سے, بالکل ہمارے ساتھ والے حلقے سے ہیں, ہمارے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. پنجاب یہ کچھ آپ نے بھی کرنا ہے وہاں؟ نہیں, میں نہیں. وہ میری ان کی ظاہر ہے, میری فیملی کی ایک ہسٹری ہے ماشاء اللہ, ایک میراث, ایک رسپانسبلٹی ہے. ہاں, لیکن وہ پھر ایک چیز کو شو آف کرنا اور اس چیز کے اوپر ہی کرنا, وہ پھر دوسری بات ہے. صحیح ہے. تو اے جے کے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کے اندر آپ کو ایوارڈ بھی ملا, اور اس کو جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپریسیشن بھی ہوئی پچھلے سال آئی تھنک. ہاں جی, میں نے یہ بات زیادہ میں نے نہیں کہ لوگوں نے سب کو پتا ہے, وہ ایک لسٹ شائع ہوتی ہے, پورا پاکستان اس کو دیکھتا ہے. تو پرائڈ آف پاکستان کے طور پر آپ کو کیا لگا کہ کیوں سلیکشن کی گئی آپ کی؟ میرے خیال سے میں ایز این ایڈوکیٹ فار یوتھ آپ کہہ لیں, کیونکہ میں کانفرنسز میں آئی ڈونٹ نو اف یو نو اور ناٹ, میرے اور میرے ساتھ 2 سے 3 لوگ اور بھی تھے آزاد کشمیر سے, ان کو بھی پرائڈ آف پاکستان کے لیے نامنیٹ کیا گیا. لیکن میں ایک آئی ول ٹیل یو اس میں وجہ جو بیسک جو ہے, میں نے آزاد کشمیر کو ریپرزینٹ کیا پچھلے سال. یہاں پہ کایا سمٹ ہوئی تھی, کامن ویلتھ کی یوتھ الائنس سمٹ پہلی, اور وہ پاکستان میں ہوئی تھی. تو آئی ہیو ریپرزینٹیڈ آزاد کشمیر دیر ایز دا ڈیلیگیٹ. پھر میں پرائم منسٹر کی وہ بھی اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں. وی ہولڈ سیمینارز, ورک شاپس ہوتی ہیں یوتھ سے ریلیٹڈ, اس میں ہمارے کشمیر کے بھی لوگ آتے ہیں. پھر ایک آزاد کشمیر کی یوتھ پالیسی آئی تھی پاپا کے ٹائم پہ, تو اس میں تھا. اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس میں کیا کیا تھا آپ نے؟ ڈرافٹ آیا تھا. ہاں جی, ایک ڈرافٹ بھی آیا تھا, وہ پاپا کے ٹائم پہ اپروو ہوا تھا. اس میں میرا تو ایک وہ ہے یوتھ ہے, تو پاپا نے کیا تھا اس ٹائم پہ. اس کے علاوہ جو آپ ایل او سی والی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک آرفن پیکیج آیا تھا ویڈوز والا, اس میں تھی. باقی میری فیملی رن کرتی ہے چیزیں ساؤتھ پنجاب میں بھی, تو ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس آئی ڈونٹ شو, میں دکھاتی نہیں ہوں, لیکن ڈفرینٹ اس میں فیلڈز میں اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑے آڑے ہاتھوں لے رہی ہوتی ہیں. وہ میرے سارے
آڑے ہاتھوں لینے کا سارے ہم ایک جگہ پہ جب رہتے ہیں, میں کہتی ہوتی ہوں آزاد کشمیر ایک گلدستہ ہے, ایک پروٹیکٹڈ قسم کا گلدستہ ہے. تو بھائی ہیں ہمارے سارے, یہ نہیں کہ میں صرف بات کر رہی ہوں یا جو بھی ہے, بھائی ہیں. اب وہ جب وہ غلط بات کرتے ہیں تو میں ایک تو جب نوجوان آپ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر نوجوانوں کو بھی غصہ بھی آتا ہے. تو میرا تو ذاتی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے نا اختلاف, بٹ میرے نانا ابو کے بارے میں, پاپا کے بارے میں, فاروق حیدر صاحب کے بارے میں جب وہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو فاروق حیدر صاحب کون سا بخشتے ہیں ان کو, وہ سیف الارادیہ وہ ایک بات آپ نے آج بہت اچھی بات کی ہے, سائفر والی آپ نے بات کی آپ کے پروگرام سے, میں کلیئر بھی کر دوں یہ بات کہ سائفر جب لہرایا گیا ہے اس میں نہ شوکت نواز کو نہ کسی اسپیسیفک عوامی ایکشن کمیٹی کو, یو کے پی این پی کا جو شوکت کشمیری ہے اس کو کہا گیا, اور وہ ہے راک ایجنٹ. اس کو مجھے کہنے کی یا کسی کے کہنے کی وہ ان سے ریلیٹڈ تھا, اور آج بھی میرے خیال سے بھی اسٹینڈ بائی دیٹ سائفر کہ وہ تھا. دیکھیے یہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں, تاثر جو دینا تھا نا وہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو دینا تھا, اور سارے جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں پرسیپشن, دیکھیں آپ کی بات بالکل جائز ہے, پرسیپشن کی جو پار ہے وہ تو ہے پھر. اور ایک مسئلہ یہ ہوا, شاید اگر اس ٹائم پر ایک چیز کی جاتی کہ ایک وضاحت دے دی جاتی, ٹھیک ہے, بعد میں ایک کلیئرٹی, جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی سب نے اکٹھے بیٹھ کے, تو ایک چھوٹی سی اور وضاحت بھی دے دیتے کہ بھائی ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا, بٹ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدان. ہاں, لیکن کوئی دیکھیں اس طریقے سے کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے. اچھا ذرا مسلم لیگ کی طرف, تو آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ کیا بیانیہ لے کے جا رہی ہے, یوتھ شاہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کی قیادت میں نون لیگ, اللہ کامیاب کرے, پارٹی کے صدر ہیں, میری تو نیک تمنائیں اور خواہشات ہیں, بٹ بس آپ نے مجھے نوجوان کہا ہے تو میں بار بار اس پرسپیکٹو سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ آئی ڈونٹ سی, میں نہیں دیکھ رہی کہیں پر بھی نون لیگ کو فی الحال. اچھا, بٹ میری دعائیں ہیں. صحیح ہے, تو پیپلز پارٹی آئے گی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ پیپلز پارٹی آئے گی یا نون لیگ آئے گی, کیونکہ میرے نانا ابو کی پارٹی ہے اور وہ بانی صدر ہیں, 11 سال رہے ہیں, تو میری تو دعائیں یہی ہوں گی کہ ان کی پارٹی ظاہر ہے فلورش کرے آزاد کشمیر. ان کا کتنا بوجھ لے کے چل سکتی ہیں آپ, ان کے بیٹے بھی ہیں اور آپ سارے لوگ ہیں. دیکھیں بوجھ تو نہیں, سیاست میں ایک بوجھ بھی ہوتا ہے. دیکھیں بوجھ سیاست کا تو میرے لیے, میں کیونکہ مجھے محبت ہے سیاست سے, تو میرے لیے بوجھ نہیں ہوگا, نہ ہے ابھی بھی. صرف ایک بوجھ ہوتا ہے, وہ بیگیج ہوتا ہے آپ کا بات کرنے کا اور بات کے اوپر کھڑا رہنے کا بیگیج, اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کا, ٹھیک چیز کے لیے جو آپ کر کے آپ کو جو اس کا اسٹینڈ لینے کا جو بیگیج ہوتا ہے نا سیاست میں خاص طور پہ, وہ ہوتا ہے, وہ ہے. میں کاٹتی ہوں سزا اس کی, وہ پھر وہ مجھے بھگتتی بھی پڑتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, آپ نے اے جے کے اندر اگر پالیٹکس کرنی ہے تو آپ الیکشن لڑیں گی یا کوشش کریں گی کہ ڈائریکٹ آ جائیں؟ نہیں, میں نہیں. میرے پاپا نے مجھے ایک بار بات کی تھی نانا ابو نے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو الیکشن لڑ کے آنا ہے. اچھا, وجہ آپ لوگوں کے مطلب آپ جب لوگوں کے طاقت سے آئے ہوتے ہیں, پھر آپ جب اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کا حلقہ کھڑا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اسمبلی میں جو ڈائریکٹ نشستیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں ریزرو سیٹ, اس پہ بھی خواتین آتی ہیں, لائق خواتین آتی ہیں, لیکن جب آپ کا پوٹینشیل ہے, اپنے آپ پر اعتبار ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہیں, تو پھر کیوں نہیں. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ ابھی تک نارمل چل رہا ہے آپ کا انٹرویو؟ ہاں جی. اوکے, چونکہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے اس لیے آپ کو ساتھ لے کے چلنا. مجھے ویسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ مجھے باتیں کرنے کی عادت ہے. تو آپ بڑے اچھی کر لیتے ہیں آپ سارے لوگ ماشاءاللہ. بڑھیا کہ اس کے بارے میں بتائیں. آپ بہت اتنے کاملی آپ بات کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے کہ I'm being interviewed. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ اے جے کے جو یوتھ ہے اس کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک بیروزگاری کہاں پہ اے جے کے اندر کہاں پہ اس کا بیروزگاری کا ایک بڑا وہ ہے. یہی تو ہے نا, یہ اب ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پاپا کہتے ہوتے ہیں کہ سب سکھایا بھی ہے. اور پاپا فاروق حیدر صاحب کو بول رہی ہیں؟ ہاں جی, پاپا کہتی ہوتی ہوں میں ان کو. تو بے روزگاری گورنمنٹس کو کام کرنا چاہیے, ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو لینے چاہیے انیشیٹیو, جیسے کہ پاکستان میں چل رہے انیشیٹیو چل رہے ہیں, لون اسکیمز ہیں, اسٹارٹ اپ کو پروموٹ کرنے کی چیزیں ہیں. تو اور پھر ہمارے جو ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, ٹیفٹا ہو گیا, یہ ہو گیا, ان کو چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. چیزیں ہمارے پاس ہیں, وسائل ہمارے پاس ہیں, ہم استعمال کرتے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے پھر دیکھ رہے تھے کہ اے جے کے اندر جب ابھی فیصل راٹھور صاحب کی حکومت کے دوران یا وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی, اور جس کو اوورسیز جو ہے نا او پی ایف والوں نے مل کے یہاں پہ کیا, تو اس میں آپ کو خاصا ایکٹیو رول نظر آ رہا تھا. تو کیا توقعات ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے کیا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر فیصل راٹھور صاحب وہ مجھے پسند ہے, اور پیپلز پارٹی کا بے شک ڈفرینس ہے ہمارا,
لیکن فیصل صاحب کا جو ہے نا وہ نظریہ کہہ لیں آپ, یا جو ہے وہ ان کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے. تو وہ جو آپ نے کانفرنس کا جو آپ نے ذکر کیا, وہ ایک اگر ہم دوسرے مطلب پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو انہوں نے نا ایک سوچ, نئی سوچ, ایک نئی چیز, اس سے پہلے آج تک کوئی کانفرنس نہیں ہوئی تھی کسی بھی چیز کے اوپر کچھ بھی. تو آئی تھنک وہ کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آؤٹ پٹ اس کا یہی تھا کہ مواقع جو آزاد کشمیر میں آلریڈی اویلیبل ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ بے روزگاری ہے یا جو بھی ہے, تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اویئرنیس سے, لوگوں کو بتانے سے, اس کے حل ڈھونڈنے سے ہی نکلتی ہے نا. وہ کچھ کام ہوا اس کے اوپر یا ٹھپ ہو گیا؟ نہیں چل رہی ہیں اس کی, وہ ہوتی ہیں ڈی سیز کے ساتھ, جو مجھے اتنی ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ویکلی ہیں یا منتھلی ان کی ہوتی ہیں کمیٹیز بیٹھتی ہیں آن لائن, اور وہ سارا ان کی کمپلینٹ سیل ہے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. کورٹ بھی کوئی بنائی تھی. ہاں جی, وہ روڈ میپ تھا, وہ اس کو ابھی کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کرنی ہے میرے خیال سے. میں غلط نہیں کرتی ہوں, گورنمنٹ کا بزنس ہے. بٹ تھوڑا سا آپ کو پنجاب کی طرف لے کے آتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے جو دادا ہیں وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے پولیٹکس شروع کی, وہ بانی 76 ممبرس کے یا 81 ممبرس کے جو ہیں وہ بانی, فنکشنل مسلم لیگ اور پھر مسلم لیگ اور پھر کچھ اور. تو پارٹیاں بدلنے کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس کو نہیں اپروو کرتی. میں کہتی ہوں کہ جب آپ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ظاہر ہے اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے پارٹی کے اندر ہوتا ہے, جہاں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتا ہے, تو اس کو آنر کرنا چاہیے, اس کے ساتھ آپ کو ساتھ چلنے کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ بس دل بھر گیا تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی. صحیح ہے. اچھا, ایک تو ذرا ہمارے اولڈ ایج وہ لوگ ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یوتھ ہے, وہ آزاد کشمیر میں بھی ہے, پنجاب میں بھی, دونوں میں فرق ہے. ہاں جی, اس فرق کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آزاد کشمیر کی یوتھ کا اور پنجاب کی یوتھ کا. پنجاب کی یوتھ تھوڑی اویئر ہے, ٹھیک ہے, اور آزاد کشمیر کی یوتھ اویئر نہیں ہے. آزاد کشمیر کی یوتھ کو مجھے کہنا نہیں چاہیے, یا شاید کہنا بھی چاہیے, ان کو شعور نہیں ہے ابھی بھی. ہمیں شعور جو ہم آزاد کشمیر میں ڈیفائن کرتے ہیں وہ ڈنڈا لے کے, گرنیڈ لے کے, اس کو ہم شعور کہتے ہیں. اچھا, اس پہ بھی آئیں گے. یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے بالکل مختلف بات کر لی. آزاد کشمیر کے اندر یہ بات کی جاتی ہے لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, شعوری طور پر ابھی آپ دیکھ لیں نا, ابھی آپ پنجاب کو کمپیئر کر لیں اور آزاد کشمیر کو کمپیئر کر لیں, کسی اور صوبے کو آپ کمپیئر کر, کے پی کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں, تو جو یہ ریسنٹ ہماری جو چل رہی تھی, ٹھیک ہے, اس میں ڈنڈے کا استعمال, گالی کا استعمال, آپ الیکشن کمیٹی کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, اس کی بات کر رہی ہوں. اس میں جو نوجوان تھے نا, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے, سب تھے, نوجوان زیادہ تھے, ٹھیک ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے پرسنٹیج کتنی تھی, کیا تھی. تو ایک بات ہے, بالکل ان کا حق ہے سڑک پہ نکلنا, اور نوجوان کو اگر وہ فرسٹریٹڈ ہے نا, اصل میں بس فرق یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے آزاد کشمیر کی, وہ فرسٹریٹڈ ہے, اور فرسٹریشن نکالنے کا میرے خیال سے طریقہ, ظاہر ہے جب غصہ آتا ہے بندہ نکالتا ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے کہیں ذمہ داری لینی ہے, اور ذمہ داری اس بات کی کہ وہ چاہے آپ کے جو ہے نا نانا ہوں یا اور لوگ ان سے جڑے ہوئے ہو جن کو آپ فالو کر رہی ہیں, وہ سارے لوگ ہیں نا اس فرسٹریشن کے ذمہ دار ہیں. فرسٹریشن کے ذمہ دار لانے والے ہیں نا اس کو, تو بالکل. اگر اس میں ہم پھر انوار صاحب ہیں سب سے زیادہ, تو آج بھی میں صبح سوچ رہی تھی کہ یار انوار صاحب نے کمال کیا ہے. اصل میں وہ خود فرسٹریٹڈ آدمی تھے, انہوں نے بس پھر انہوں نے وہ ریاست کو ہی اپنے کنٹرول میں بہت سپورٹ کر رہے تھے. میں ان کو سپورٹ نہیں, ایک منٹ میں ایک بات بتا دوں, اس حد تک سپورٹ کیا, بہت ڈیپ بات ہو جائے گی, شاید آپ سے متعلق ہے نہیں, لیکن چونکہ آپ لا پڑھتی ہیں تو انہوں نے اس حد تک فاروق حیدر صاحب نے سپورٹ کی کہ 13ویں ترمیم جو فاروق حیدر صاحب کا کریڈٹ ہے, مسلم لیگ کا کریڈٹ تھا, اس میں وزراء کی تعداد تھی 16 اور 4 ان کے مشیر تھے. نہیں, جو بات پوچھنی ہے میں نے آپ کو, کہ فاروق حیدر صاحب نے سب سے آگے کھڑے ہو کے ہاتھ لہرا کے کہا جی کہ ہم اس ترمیم کو ختم کر رہے ہیں, حکومت اس پوائنٹ کو ختم کر رہے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. میں جو سارا پروسیجر تھا نا, جب یہ گورنمنٹ بنی, تنویر الیاس صاحب نائل ہوئے, میں پاپا کے ساتھ تھی, میں نے کچھ آن لائن میٹنگس بھی دیکھی. بعد میں جو لوگ مکر گئے ذمہ داری لینے سے, میں نام نہیں لوں گی, بٹ میں نے ایک چیز دیکھی ہے, گھر پہ بیٹھ کے دیکھی ہے. کچھ ان کی ملاقاتیں ہمارے گھر پہ ہوئیں پیپلز پارٹی والوں کی, اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس ٹائم پر گورنمنٹ انہوں نے بنانی تھی, ظاہر ہے انہوں نے آگے الیکشن بھی لڑنا تھا, ہمارے جو لوگ تھے, اور نیڈ آف دا آر تھی. اگر 14 پہ رہتی یا 15 پہ رہتی, جتنے بھی آپ ممبرس کہہ رہے ہیں جو منسٹرز تھے, تو نہیں چل سکتی تھی نا, آپ کو پتہ ہے. تو وہ نیڈ آف دا آر تھی, نیسیسٹی کہہ لیں. تو ضرورت کیا پڑی تھی 16 کرنے کی, اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ بھی ابھی تو وہاں پہ اے کے میں یہی ہے کہ آپ کیا بانمتی کا کنبہ آپ دیکھیں, 16 بہت کم ہے میرے خیال سے.
میں ابھی بھی یہی اس پر میں رہوں گی. اب انہوں نے کر منوا لی ہے بات. 18 to 19 اتنا گیپ آپ کو دینا چاہیے. 20 ہیں لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ مسلم لیگ نے ترمیم کی تھی, اور پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ نے ترمیم کی اس کے خلاف واپس کرنے میں حمایت کی. یہ بتائیں کہ جو ترمیم ہوئی, آپ کہہ رہی ہیں کہ انوار الحق صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. انوار الحق دیکھیے پرائم منسٹر وہ تھے, ٹھیک ہے, اور باقی ہماری پارٹی بھی تھی. پاپا نے, میرے نانا ابو نے ذمہ داری لی ہے نا اوپنلی. آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو جانا چاہیے, وہ علیحدہ ہو گئے, تو ذمہ داری سب نے لی ہے. ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی فاروق حیدر صاحب یا شاہ غلام قادر صاحب پارٹی کے اندر تھے یا وہ کر رہے تھے تو نہیں. پاپا پارلیمنٹری لیڈر ہے, ذمہ داری کسی کو تو لینی پڑتی ہے. انوار الحق صاحب اس کے ذمہ دار ہیں فرسٹریشن کا یوتھ کے اندر. وہ اوور آل فرسٹریشن. میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جاتا ہوں. ایک اور چیز ہے اسلام آباد اور مظفر آباد کا ریلیشن شپ. شاید یہ پھر آپ کے لیے ٹف ہو اس پہ بات کرنا, لیکن کریں. آپ زیادہ بات کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کی, آزاد کشمیر کے لوگوں کے تعلقات کی بھی. تو اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ 13ویں ترمیم کی وجہ سے خراب ہوا ہے. کیسے خراب کونسل ختم ہوئی ہے. نہیں مجھے سمجھائیں آپ فاروق حیدر صاحب, نہیں مجھے یہ بات سمجھائیں. اکثر یہ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ وقت کیا تھا اس وقت کے جو ان کی نیگوسیشن چل رہی تھی یہاں پہ فیڈرل منسٹر کے ساتھ, تو فیڈرل منسٹر نے اٹھ کے ان کو پتا ہے کیا کہا تھا, اور یہ خود کہہ رہے ہیں فاروق حیدر صاحب, ہم نہیں کہہ رہے, کہ جی آپ نے انڈیا کے کہنے پہ یہ ترمیم کی ہے. یہ بات میں نے کہیں اور بھی سنی تھی, انڈیا کے کہنے پہ ترمیم کیا. پتہ نہیں کون وہ لا منسٹر تھے اس ٹائم پہ, کون تھا پتہ نہیں. بہرحال اگر آپ لوگ آزاد کشمیر کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا انڈیا کے مطلب ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا ہے. دیکھیے ریلیشن شپ, پاپا جب میرے پاپا وزیر اعظم تھے تو ہمارے نیشنلسٹ سوچ کے بھی لوگ تھے ادھر, ہر قسم کے سوچ تھے, لیکن سوچ کے لوگ ہوتے ہیں اور تھے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے نا, اس کو کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ نیچے رکھ کے چھتری کے نیچے چلانا. اگر ریلیشن شپ افیکٹ ہوا تھا تو اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں نا, نظر آتے. آج آپ نظر آیا نا گراؤنڈ کے اوپر, کہاں نظر آیا. یہ ایکشن کمیٹی کیا ہے, یہ ہم نے بنائی ہے, بنائی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دباؤ کی وجہ سے پھر کیا ہوا اور نعرے کیا ہیں. ایک منٹ, 13ویں ترمیم کا ریلیشن شپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جی کیسے ہے؟ اسی فرسٹریشن کا کہیں نہ کہیں جا کے نا لوگوں نے اظہار کیا. میری بات سنیں, انہوں نے مطلب لوگوں کی فرسٹریشن اور 13ویں ترمیم, میرے خیال سے سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ چیز جو ہے وہ 13ویں ترمیم ہے کہ بھائی ہم نے ان کو فائنینشیل اتھارٹی یا ایک آئین ہم نے لے کر دیا. اس کا نام چینج ہوا نا ہمارے, اس کا جو کہ واپس, ہاں جو بری آئین کا بھی جو چینج ہونے والا ہے, جو چاہتے ہیں وہ ایک ترمیم ہوئی بھی ہے کہ اس کو واپس خبر دے رہی ہوں کیا کہ وہ آرٹیکل جو واپس ہو جائے گی کرنا چاہ رہے ہیں ابھی. تو وہ پاپا نے مجھے کہا کہ جی وہ کالنگ اٹینشن ہے اس کو ترمیم, یہ جو آئی وہ تو ان کے زمانے سے پھر سے شروع ہو گیا تھا یہی بات کہ جی. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ نے ترمیم کی بات کی, آپ کو پتہ ہے 13ویں ترمیم نا میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں نا اس پر جذباتی ہو جاتی ہوں بات کرتے ہوئے. میں نے اپنے پاپا کو ڈائبٹیز اس دور میں ہوا جب اس ترمیم پر کام کرے تھے, انہوں نے دن رات کام کیا ہے. میں اب لوگوں کا نام نہیں لوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپوزنگ پاورز تھی, جیسے آپ نے کہا کہ منسٹر نے یہ بات کی, تو ایک بندہ نہیں تھا, بہت لوگ خلاف تھے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی ہمارے خلاف تھے, ترمیم کے حق میں نہیں تھے. ہمارے پاس آ کر دن کو کہتے تھے کہ جی تسی کرو تواڈے نال آ, تے راتی شامی کدھر جا کے کہتے سن کہ جی اے جی اسی تے, یہ ورڈز ہے کہ اسی تے سمجھا رہے ہیں پرائم منسٹر, وہ ساڑی سن نہیں رہے. تو ڈسپائٹ یہ منافقت تو ذرا پولیٹکس کا حصہ ہے, بلکہ دیکھیے لوگوں کا نظریہ ہے وہ 13ویں ترمیم کو کس طرح دیکھتے ہیں. یا کہ ابھی جب 13ویں ترمیم ریورٹ کرنے کی کوشش آئی ہے نا, تھوڑا سا آپ آگے جانے تھے, ایکشن کمیٹی اس چیز کو ٹیک اپ کرے گی. ظاہر ہے میں وہی کہا کہ وہ کہانی یہاں سے شروع ہوگی تو وہ جائے گی, کیونکہ پاکستان میں چھوڑے اسلام آباد اور مظفر آباد کے ریلیشن شپ کو کہیں نہ کہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں اس چیز کو چھیڑا کیوں جاتا ہے یہاں سے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسلام آباد کا ریلیشن شپ کیسے خراب ہوا, کیا ہوا. اگر حکومت کو اختیار دیا گیا تو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو گیا. ریلیشن شپ تب نہیں خراب ہوا جب آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر نے, پتہ نہیں اس کے وہ منٹس آئے تھے یا نہیں, میں اسلام آباد تھی, مجھے اس میٹنگ کا وہ تھا انوائٹ تھا کشمیر کاؤنسل کی, کشمیر کمیٹی کی. وہاں پہ پرائم منسٹر انوار الحق نے بیٹھ کے کہا کہ آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. صحیح ہے, وہاں ریلیشن شپ خراب نہیں ہوا. وہ تو ظاہر ہے اس کا تسلسل ہے. انوار الحق صاحب میٹر نہیں کرتے نا, وہ آئے اور گئے, انہوں نے کہا میرے کندھے پہ چادر ہے, میں تو بالکل ٹھیک بات ہے, آپ کی بات گئی. چونکہ ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں فاروق حیدر صاحب ہیں یا باقی قیادت ہے, اس کو میرے نظریے میں, آپ میرا پوائنٹ آف ویو پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال سے مجھے کہیں پر نظر نہیں آتا. اگر ہم کہتے ہیں نا رانا ثناءاللہ وغیرہ صاحب کی اور سب کے انٹرویوز میں نکال کے آپ کو دکھا سکتی ہوں, جب یہ ایکشن کمیٹی ختم ہوا تو انہوں نے سینہ دان کے کہا کہ بھائی یہ ہمارا تھا,
ہماری ترمیم تھی. تو جب ہمارے اپنے فیڈرل منسٹرز یا سینئر جو ممبرز ہیں نون لیگ کے, یہ بات بیوروکریسی نہیں کہہ رہے, چونکہ تو بیوروکریسی اس میں جو پرابلم ہے نا وہ بیوروکریسی کا, اور وہ کشمیر کونسل کے اور وزارت امور کشمیر کے وہ سارے لوگ جو اس سارے کام کے مخالف تھے, جن کے مفادات اور کو پاپا نے پھر کیا, میرے پاپا نے کیا, آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو ایک بہت پرائز چیز ہے کہ بھائی ہم نے کیا, اور اس پر ہم نے الیکشن لڑا, ٹھیک ہے. ہمارا ایک یہ کہہ لیں گے جو ہم نے کیا 5 سال میں, کافی چیزیں اس میں سے 13ویں ترمیم. زبردست, آپ بڑی اچھی وکالت کر رہے ہیں 13ویں ترمیم کی. 13ویں ترمیم کے اوپر ابھی ریسنٹلی ایک ریٹ بھی میں نے سنا ہے کہ چیلنج ہوئی ہے یا میری نظر سے گزری ہے. تو بس میں اس پر ایک ہی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک کوشش ہے, جیسے آپ نے کہا کہ تعلقات خراب کرنے کی یا وہ جو بات ہے, تو یہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہے. اور اللہ کرے گا ہم جب تک یہاں پر بیٹھے ہیں تو 13ویں ترمیم کو ہم انڈر کویشچن نہیں آنے دیں گے, اور کیا کہتے ہیں, وی آر اسٹینڈنگ بائی آر امینڈمنٹ, اور نو بڈی ہم کریں گے, اور ہم اس کو کہیں نہیں جانے دیں گے. عدالت ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, اور ترمیم میرے خیال سے امینڈمنٹ کو تو وہ چیلنج وہ کر بھی نہیں سکتے نا, ڈسمس عدالت نہیں کر سکتی آئین کو. تو ہم کھڑے ہیں اپنی ترمیم کے ساتھ, اور اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا مجھے مسلم لیگ کے ٹکٹوں کو بتائیں. ہمارے دوست ہیں فاتح محمود, ایک سما زاہد, آپ بھی یوتھ میں, آپ کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے؟ میں نون لیگ کے ٹکٹ کی امیدوار نہیں ہوں, آپ نے جن کا نام لیا ان کے ساتھ. اچھا, وجہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو میری عمر بھی کم ہے نا ابھی, تو میں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے. جو جن لوگوں کا میں نے نام لیا یوتھ میں, اور بھی لوگ ہوں گے شاید. ہاں جی ہے, ڈیفینیٹلی ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسامہ بن زاہد صاحب کو ٹکٹ جانا چاہیے؟ وہاں پہ یاسین گلشن صاحب ہیں جی, اور پتہ نہیں کتنے ہیں وہ پاپا کے, بلکہ پاپا کے کیا پارٹی کے ایک بہت پرانے رکن بھی ہیں, اور ڈائی ہارڈ ورکر ہیں, رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹف ٹائم میں, جب فیض کا ٹائم تھا اور ساری چیز میں وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو آگے موقع دینا, پھر یہی ہے نا, نون لیگ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہے. ایک میرا مشورہ بھی ہے نون لیگ کو کہ جس طریقے سے یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں تو اس طرح دیتے رہے, تو پھر ان کو ساری سیٹیں مل گئیں. تھوڑا سا ہمیں دیکھیں, ٹکٹ دے کر الیکشن لڑنا یا کیا کرنا, ڈفرینٹ آپشنز بھی ہوتے ہیں نا آپ کے پاس. الیکشن آنا, جیسے آپ نے مجھے کہا کہ ڈائریکٹ سیٹ پر, تو کمپرومائز ہے تو سیاست ہے نا. تھینک یو ویری مچ جنت اسٹیٹ ویوز کا ساتھ دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.